کہ یہ آدمی اپنے بیل کو بے وقوفی اور بے رحمی سے کھینچتے ہوئے لے جا رہا ہے۔ انہوں نے پوچھا، ارے بھائی کیا ہوا اس بیل کے ساتھ جو اتنی بے دردی کے ساتھ تمہیں کھینچتے ہوئے لے جا رہا ہے؟ تو اس بیل والے آدمی نے کہا، ارے بھائی کیا بتاؤں آپ کو، یہ بیل اتنا کم وقت ہو گیا ہے کہ جس کام کے لیے اس کو لایا تھا ہال جوتنے کے لیے، یہ اپنا کام ہی بھول گیا ہے، کام ہی نہیں کر رہا ہے۔ جب ہی ہال میں جوتتا ہوں یہ بیٹھ جاتا ہے۔ اتنا کم وقت یہ بیل ہو گیا ہے کہ یہ اپنا کام ہی بھول گیا ہے۔ تو اس پوچھنے والے آدمی نے بہت پیارا سا جملہ بولا، دل کو لگنے والی جملہ بولا۔ وہی جملہ آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں اور سمجھانا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا، اچھا تم یاد کرو تو تم کو جس کام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا تھا، تم کو جس کام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا تھا وہ کام تم کرتے ہو؟ اور دوسرے سے انہوں نے کہا کہ جو یہ کام کے لیے لایا تھا اس بیل کو، یہ کام اپنا بھول گیا ہے، تو اس سے غصہ ہو کر میں کیا کروں، اس کو ذبح کر دوں، ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہوں، اس کو سارے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں۔ تو اس آدمی نے کہا، دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو جس کام کے لیے پیدا کیا تھا، کیا وہ کام تم کرتے ہو؟ اور اگر نہیں کرتے ہو، اگر کرتے ہو تو صحیح سلامت ہے، نہ کرتے ہو تو اس بیل کی طرح تمہیں بھی ذبح کرنے کے لائق ہو۔ او لوگوں جمعے کے دن بیٹھ کے میری تقریر سننے والوں، جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کام کے لیے تمہیں پیدا کیا ہے، جس عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، جو لوگ نماز نہیں پڑھتے اور باہر میں سننے والوں، بالخصوص عورتوں سے یہ کہنا چاہوں گا، جو عورتیں نماز نہیں پڑھتی، پردہ نہیں کرتی، روزہ نہیں رکھتی، بے حیا ہو کر گھومتی پھرتی ہیں، ان عورتوں کو کہنا چاہوں گا اور آپ سے بھی کہنا چاہوں گا کہ آپ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات نہ کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں، بھولے بیٹھے ہیں نماز کو، چھوڑے بیٹھے ہیں روزے رمضان کو، کچھ حج کو بھی بھول بیٹھے ہیں، اگر یہ کام نہیں کرتے ہیں تو آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر یہ ذرا بتائیں مجھے کہ آپ ذبح کرنے کے لائق ہے کہ نہیں؟ آپ تو بھی اس لائق ہیں کہ اس بیل کام بھول جانے کی وجہ سے اس بیل کو آپ ذبح کرنے چلے ہیں کہ وہ اپنا کام بھول بیٹھا ہے۔ تو آپ کو جس کام کے لیے پیدا کیا گیا تھا، بنایا گیا تھا، اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا تھا، جو لوگ اللہ کی عبادت چھوڑے بیٹھے ہیں، بھولے بیٹھے ہیں، آپ کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا آپ اس لائق نہیں ہیں؟ دل میں ہاتھ رکھ کر سوچئے، اگر ہیں تو آج کی جمعے کے بعد آپ توبہ کریں اور توبہ کرنے کے بعد مسجد آئیں، 5 وقت کی نماز پڑھیں۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں اس لائق نہیں ہوں کہ مجھے ذبح کیا جائے، تو پھر قیامت کے دن آپ کا حال جو ہوگی وہ دیکھا جائے گا، آپ اس کے لیے تیار ہیں۔ یہ سوچنے والی بات نہیں ہے۔ ارے اس بیل کو تو آپ نے پیدا بھی نہیں کیا ہے، صرف خریدا ہے پیسوں سے۔ اس بیل کو آپ صرف پیسوں سے خریدا ہے، خریدنے کے بعد جو کام نہ کرے اس کے اوپر اتنا غصہ کہ اس کو ذبح کر دیں گے آپ، تو جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہو، جس کام کے لیے پیدا کیا ہو، وہ کام اگر یہ انسان نہ کرے تو پھر انسان کی حالت کیسی ہوگی؟ بہرحال اس واقعے سے آپ کو یہی سمجھانا مقصود تھا۔ گزشتہ جمعے میں نے بتایا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کو سفارش کے ذریعے سے جنت میں لے جائیں گے، شفاعت کر کے جنت میں لے جائیں گے۔ 2-3 وظیفہ اور دعا آپ کو بتایا تھا۔ ایک، ہر آذان کے بعد آپ اللہم رب هذه الدعوة التامة یہ پڑھیں۔ اگر یہ ہر آذان کے بعد پڑھتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر واجب ہو جاتا ہے کہ میں اس کو سفارش کر کے جنت میں لے جاؤں۔ انشاءاللہ پڑھیں گے
اگر کوئی شخص ہر دن صبح 10 مرتبہ شام کو 10 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اس کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں اس کو سپارش کی جنت میں لے جاؤں گا۔ تیسرا وظیفہ، رمضان کے مہینے میں روزہ رکھا کرے اور قیام کرے، قیام یعنی تراویح پڑھے۔ چوتھا وظیفہ، آپ قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کیا کریں، قرآن پڑھا کریں، اور قرآن جب پڑھیں گے ان قرآن میں خاص کر سورہ بقرہ کی زیادہ تلاوت کریں، سورہ ال عمران کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں۔ پانچواں وظیفہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 بار کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت چاہو، جنت طلب کرو، اور 3 بار کر کے اللہ سے جہنم سے آزادی مانگو۔ آپ اپنے بھاشا میں، اپنی زبان میں نہیں بول سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے جنت دے، اے اللہ مجھے جنت دے، اے اللہ مجھے جنت میں جگہ دے۔ اس طرح 3 بار کر کے کوئی دعا کرنی ہو 3 بار کرنے کی ترتیب آئی ہے، وہ دعا قبول کی جاتی ہے۔ اور 3 بار آپ جہنم سے آزادی مانگیں گے، اے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معاف فرما دے، میری جانے انجانے میں بہت ساری گناہ ہو گئی ہیں، اللہ ان گناہوں کو معاف فرما، میری مغفرت فرما، اور جہنم سے مجھے آزادی دے دے، جہنم سے مجھے بچا لے، اے اللہ جہنم کے عذاب میں برداشت نہیں کر سکتا ہوں۔ 3 بار ایسا کریں گے، اور اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا فرمائے ہیں کہ اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس، یہ دعا 3 بار پڑھیں، اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس، اور جہنم سے آزادی کے لیے اللہم آجرنی من النار، یہ 3 بار پڑھیں، اللہم آجرنی من النار، اللہم آجرنی من النار۔ یہ دعا اگر پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے ذریعے جہنم سے چھڑا کر جنت میں جانا ملے گی انشاءاللہ۔ اب آئیے، آج جس موضوع کے اوپر کچھ باتیں کرنے کی جسارت کر رہا ہوں وہ ہے قیامت کے دن کچھ اعمال آپ کے کرنے کی وجہ سے آپ کو رسوا ہونا پڑے گا، ذلیل ہونا پڑے گا، بے عزتی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر دنیا میں کچھ اعمال آپ چھوڑ دیتے ہیں یا کچھ کام ایسے ہیں جن کو آپ کرتے ہیں تو قیامت کے دن آپ کو رسوا ہونا پڑے گا، ذلیل ہونا پڑے گا، بے عزتی ہونا پڑے گا۔ 1 نمبر، اگر کوئی منافق ہے، منافق کا مطلب یہ نہیں کہ ہندو یا کافر وہ لوگ منافق ہے، مسلمانوں میں منافق ہے۔ منافق کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی 3 علامت ہے، 3 علامات بیان کرتے ہوئے فرمایا اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان۔ پکا منافق وہ ہے جن میں 3 خصلتیں پائی جاتی ہوں۔ پہلا، جب بات کرے تو جھوٹ بات بولے، جب بات کرے تو جھوٹ بکے، باتوں میں جھوٹ بکتے جاتا ہے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب کسی سے وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ ہاں فلاں وقت آپ سے ملاقات کروں گا، آپ سے ادھار لیا ہوں، فلاں دن لوٹا دوں گا، آپ کے دکان میں میں ادھار کھایا ہوں، فلاں دن میں دے دوں گا، لیکن اس دن حاضر نہیں ہوتا، یہ ہے وعدہ خلافی۔ اگر ایسا کرتے ہیں آپ منافق ہیں۔ تیسرا، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب آپ کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو آپ خیانت کرتے ہیں۔ کوئی آپ کو ایک موبائل دے دیا، 10,000 روپیہ رکھنے کے لیے دے دیا، آپ خرچہ کر دیے، الٹ پلٹ کر دیے، خجرہ وہاں سے لے لیے، یہ ہے امانت میں خیانت کرنا۔ جس میں یہ 3 علامتیں ہوں گی وہ پکا منافق ہے۔ اور اگر پکا منافق ہے تو آپ کو قیامت کے دن رسوا ہونا پڑے گا، ذلیل ہونا پڑے گا۔ اور اس میں بھی آتا ہے بے نمازی لوگ، جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں قیامت کے دن رسوا ہوگا، وہ لوگ ذلیل ہوں گے، بے عزتی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، کل قیامت کے دن جب لوگ تمام کے تمام لوگ اکٹھے ہو جائیں
तबारक व तआला अपनी पिंडली से पर्दा हटा लेंगे, पिंडली खोल देंगे, पिंडली खोल कर लोगों को फरमाएंगे, और तमाम मैदान महशर में जमा हुए लोगों, आओ मेरे आगे झुक जाओ, सजदा कर दो, मेरे लिए आगे झुक जाओ, मुझको सजदा कर दो। लेकिन तमाम लोग, जो लोग नमाज पढ़े हुए होंगे, सजदे में गिर जाएंगे, सजदा करने लगेंगे। लेकिन जो लोग दुनिया में नमाज नहीं पढ़े होंगे, 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़े होंगे, वो लोग सजदा करना चाहेंगे, सजदा ना कर पाएंगे, झुक ही ना पाएंगे। उसी को अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, यौम युक्शफु अन साक़िन, जब जिस रोज अल्लाह तबारक व तआला अपनी पिंडली खोल देगा और उन लोगों को बुलाएगा, आओ मुझे सजदा करो, मेरे लिए सजदे में गिर जाओ। फला यस्ततिऊन, जो लोग सजदा ना किए हुए होंगे दुनिया में, वो लोग सजदा ना कर पाएंगे। खाशिअतन अबसारुहुम, वो उन लोगों की आंखें सहमी हुई होंगी, डरी हुई होंगी, व तरहकुहुम ज़िल्लह, और जिल्लत व रुसवाई उन पर छाई हुई होगी। वक़द कानू युदअऊना इला सुजूद व हुम सालिमून, दुनिया में जब वो लोग सही सलामत थे, हट्टा कट्टा फिर रहे होते थे, उस दिन उसको बुलाया गया था, मस्जिद से आज़ान के जरिए से बुलाया गया था, आओ नमाज के लिए आ जाओ, मस्जिद में आ जाओ, नमाज पढ़ लो, सजदा कर लो अल्लाह के यहाँ, अल्लाह के हुजूर में सजदा रेज़ हो जाओ। वो लोग सजदा करने नहीं आया था, नमाज पढ़ने नहीं आया था, क़यामत के दिन उन लोगों को सजदा करने की हिम्मत भी ना होगी, वो लोग हिम्मत सकत भी ना होगी और सजदा भी ना कर पाएंगे। सजदा ना कर पाएंगे, ऐसे रहेंगे जो लोग नमाज पढ़े हुए होंगे, सजदे में गिर जाएंगे। आपको देखेगा सब, ये देखो बदनसीब, ये देखो नमाज नहीं पढ़ा था, आपकी बेइज्जती होगी। 2 नंबर, कल क़यामत के दिन जो लोग इस दुनिया में किसी की जमीन हड़प ली होगी, बेईमानी कर लिया होगा, किसी का प्लॉट हो, मकान हो, या कहीं भी आध हाथ बराबर भी, 1 इंच बराबर भी किसी की जमीन हड़प ली होगी, कब्जा कर ली होगी, क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला उसको ऐसा रुसवा करेगा कि सातों जमीन को तौक बनाकर उसके गले में डाल देगा। आज 1 इंच की जमीन हड़प लेते हैं, किसी का कब्जा कर लेते हैं, सातों जमीन को तौक बनाकर तुम्हारे गले में डाल दिया जाएगा। लो, जमीन का शौक था तो मेरा, आज देखेगा सब, तमाम लोग देखेगा, देखो ये गद्दार है, ये हड़पने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला के नबी ने फरमाया, मन ज़ुलिमा मिनल अर्दि शय्यन तुर्रिक़ लहू मिन 7 अरज़ीन, जो जुल्म और जबरदस्ती दुनिया में किसी का जमीन हड़प दिया होगा, क़यामत के दिन सातों जमीन को तौक बनाकर उसके गले में लटका दिया जाएगा। 3 नंबर, जो लोग सूदखोर हैं, अक्सर इनमें से सूदखोर है, मस्जिद में बैठने वाले में से 80% सूदखोर है। जो लोग सूदखोर हैं वो लोग सुन लें, उनको भी क़यामत के दिन रुसवा किया जाएगा। सूदखोर लोगों को क़यामत के दिन रुसवा किया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, अल्लज़ीना याकुलूना रिबा ला यक़ूमूना इल्ला कमा यक़ूमु अल्लज़ी यतखब्बतहु शैतानु मिनल मस, जो लोग दुनिया में सूद खाते फिरते हैं, जो कब्र से उठेंगे तो ऐसा महसूस होगा कि शैतान ने उन्हें छू लिया है और शैतान ने छू कर उन्हें बावला बनकर दिया है, बावला हो गया है। बावला किसको कहते जाते हैं? जो लोग आवारा कुत्ता फिर रहा है होता है ना, इसको बावला कहा जाता है। तो क़यामत के दिन जो आज सूदखोर है, सूद खाते हैं, वो क़यामत के दिन आवारा कुत्तों की तरह उठेंगे कब्र से, जैसे बावला हो गया हो, पगला हो गया हो। आओ खाओ सूद, तुम्हें कितनी बार डराया गया है, कितनी बार बोला गया है, एक पैसा भी सूद खाना कितना बड़ा जुर्म है, तुम्हारी मां के साथ जिना करने के बराबर है। तुम सूद खाते हो, जिसके पास 20 बीघा जमीन है, 40 बीघा जमीन है, वो भी सूदखोर है। ऐसा नहीं जो लोग सूद में जमीन देते हैं वही सूदखोर है।
سود کھانے والے کھلانے والے، جو لوگ کھاتے ہیں وہ بھی، جو لوگ دیتے ہیں وہ بھی سود خور، جو لوگ لکھتے ہیں وہ بھی سود خور، جو گواہ دیتے ہیں وہ بھی سود خور، جس طرح سے بھی سود میں کوئی حصہ ہے آپ کا، آپ بھی سود خور میں شامل ہیں۔ اس لیے جو لوگ سود خور ہیں، اللہ کے واسطے آپ کو کہنا چاہوں گا، یہ بڑی گھناؤنی حرکت ہے، بڑی گھناؤنی گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ آپ توبہ کر لیں، مرنے سے پہلے توبہ کر لیں، سود کھانا چھوڑ دیں۔ ایک بات بتاؤ، جو لوگ سود بھرنا زمین دیتے ہیں یا لیتے ہیں، کیا اس کے مقابلے میں آپ یہ نہیں کر سکتے ہیں کہ 1 سال میں زمین آپ کا کھاؤں 10,000 میں کٹوتی کر دوں؟ اس سے سود نہیں ہوگا۔ آپ سے جتنا پیسہ لیا ہوں، میں آپ کی زمین استعمال کر رہا ہوں، کھا رہا ہوں، تو آپ کی رضامندی سے میں 1 سال میں 5,000 ہی ہو، 100 ہی ہو، سال میں 100 کٹوتی کر دے رہا ہوں۔ یہ تو بہت بڑھیا ہے۔ جو لوگ زمین سود بھرنا میں دے رہے ہیں وہ بھی مان جائیں گے کہ میرا بھی پیسہ گھٹ رہا ہے۔ سب سے بڑھیا طریقہ یہی ہے کہ آپ زمین کو لے کسی سے دام کر کے، لیکن اس میں کٹوتی کر دیں، سال کے حساب سے ہو، مہینے کے حساب سے ہو، کٹوتی کر دیں، یہ سود میں شامل نہیں ہوگا۔ بہرحال چوتھا، جو لوگ متکبر لوگ ہیں، غرور کرنے والے، گھمنڈ کرنے والے لوگ ہیں، بہت طرح کے گھمنڈی وہ لوگ ہوتے ہیں، بہت سارے۔ جو لوگ گھمنڈی لوگ ہیں، قیامت کے دن ان لوگوں کو ایسا بے عزتی کیا جائے گا کہ چیونٹیوں کی شکل میں ان کو اٹھایا جائے گا۔ قیامت کے دن لایا جائے گا اسے چھوٹا کر کے چیونٹی کی شکل میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یحشر المتکبرون یوم القیامت امثال الدر، کہ قیامت کے دن متکبر اور گھمنڈی لوگوں کو ایسے اٹھایا جائے گا چیونٹیوں کی شکل میں، چیونٹیوں کی ہماری انسانی شکل میں ان کو اکٹھا کیا جائے گا۔ سارے لوگ دیکھ رہے ہوں گے، دیکھو دیکھو، یہ ہے گھمنڈ کرنے والے، غرور کرنے والے لوگ۔ ان کو جہنم کی آگ گھیرے ہوئے ہوں گے اور ان کو ایسا سزا دیا جائے گا کہ جہنمیوں میں سے جو خون بہ رہا ہوگا، جل کر جو خون بہ رہا ہوگا، جو پیپ بہ رہا ہوگا، پیپ کا معنی پھول جس کو کہتے ہیں، وہی پیپ جو بہ رہا ہوگا وہی گھمنڈی لوگوں کو کھلایا جائے گا، پلایا جائے گا۔ اب کھاؤ، یہی تمہارا کھانا ہے، یہی تم کو کھانا پڑے گا۔ بہرحال اور بہت ساری باتیں تھیں جن کو قیامت کے دن رسوا کیا جائے گا۔ اس کے بعد آئندہ جمعہ میں انشاءاللہ بتاؤں گا کہ ان لوگوں کو اور بھی بہت سارے بچوں کے لوگ ہیں جن کو قیامت کے دن بے عزت کیا جائے گا، ذلت اور رسوائی کیا ملے گی ان کو۔ تو اس لیے ایسے اعمال سے توبہ کر لینی چاہیے، ہاتھ اور جان چھڑا لینی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ الہ العالمین ان تمام اعمال سے ہم تمام مسلمانوں کو صاف اور بچائے رکھ جن کاموں کی وجہ سے قیامت کے دن رسوا ہونا پڑے۔ آمین۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا